وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جب انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہندو مینٹیلٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. چانکیہ فلسفی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. 1937 میں پہلی دفعہ گائے کی قربانی کے معاملے پر وہاں ہنگامے ہوئے اور کچھ ریاستوں میں انگریز کے وقت پر، انگریز کے دور میں پابندی لگا دی گئی، اور ان میں ایسی ریاست بھی موجود تھی جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. صرف پنجاب اور جو ابھی بنگلہ دیش ہے اس کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ پابندی لگائی گئی. گائے کی قربانی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہمارا وہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور ان کی ماتا ہے. وہ بیل کو مارتے ہیں اور گائے کے مقدس جانتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا گائے والا معاملہ، اور اس کی بنیاد پر ہنگامے بھی پہلی دفعہ نہیں ہوئے. 1937 میں پہلا ریکارڈ پر یہ موجود ہے. دوسری صورت جو ہے وہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ انتہا پسند ہندو جماعت کے طور پر ہندوستان میں جانے جاتے ہیں، اور بھارت کے موجودہ وزیر اعظم اس کے بہت محبوب رہنما ہیں. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بھارت مزید تقسیم ہو. اگر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ پھر وہی ظلم و زیادتی ہوگی تو وہ سوچ جو کچھ عرصہ پہلے موجود تھی، جس کی بنیاد پر دو قومی نظریہ آیا تھا، وہاں پر اینٹی ہندو دو قومی نظریہ کرسچنز کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. مسلمانوں کی طرف سے تو موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. دیکھیں، جسونت میرے پاکستانیوں کی وہاں پہ فنکاروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی سچویشن کی طرف پش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھارت میں تبدیلی آ رہی ہے بہت بڑی، کہ جو گاندھی اور نہرو کی کا جو نظریہ تھا وہ انکلوژنری تھا. کیا کہ وہ ساروں کو بھارت ریاست سب شہریوں کو برابر کا حصہ، برابر کی اہمیت دے، امپورٹنس دے رہا تھا. ہاں. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہندو رائٹ ہے، جو ہندو انتہا پسند ہیں، وہ اب اس کو ایکسکلوشنری نظریہ لا رہے ہیں. وہ یہ کہ سب کو اس میں سے ایکسکلوڈ کرو، سب کو نکال دو سوائے ہندو لوگوں کے. اس میں مسلمانوں کے ساتھ، چونکہ مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ ان کا غصہ ظاہر ہو رہا ہے. عیسائیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے انٹچیبلز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو برہمن فلسفی ہے نا، جو کہ یہ ہندو نیشنلسٹ بیسکلی برہمن فلسفی پہ جاتے ہیں. برہمن جو ہے اس کا تو یہ نظریہ تھا نا کہ کوئی گزر بھی جائے تو وہ ناپاک ہے اور وہ نجس. تو وہ سلسلہ، وہ سوچ، وہ نظریہ اس وقت اب وہاں پہ آ گیا ہے. اس کا بی بی سی نے پیچھے ایک رپورٹ چلائی اور اس میں انہوں نے برملا کہا کہ انڈیا ایک پاکستان کے اوپر ایک چھوٹا حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، جیسے سفیر جو بھارت میں تھا اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اچھا، اب یہ جو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ اور اس طرح کی رپورٹ جب آپ کو ملتی ہیں تو پھر آپ لازماً سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی سوچ ایسی موجود ہے جہاں آپ پاکستان کے ساتھ معاملہ سدھارنے کی بجائے ایک ایسی نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں کچھ آپ کو مطلب بہانہ مل وہ جائے. جو اکنامک اپنے آپ کو ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہوا تو انویسٹمنٹ تو ادھر بھی نہیں رہے گی، لوگ تو وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے اپنی انویسٹمنٹ. دیکھیں، انویسٹمنٹ ان کو، جو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ کر کے کوئی پاکستان کے اوپر بالادستی اپنی جما کے تو بیٹھ سکتے ہیں. ایکچولی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے کانسیکوینسز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے رہیں. خورشید محمود قصوری صاحب وہاں پہ تھے. ان سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر بھارت ایک سرجیکل سٹرائک کرے تو آپ کیا سمجھتے؟ تو ہی جسٹ سیڈ کہ جی ہیل ول بی لیٹ لوز.
تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے کہ دوسری طرف وہ میسج جائے کہ اس طرح کا ایڈونچرزم جو ہے وہ پاکستان قبول نہیں ہاٹ اینڈ کرے کولڈ گا. ریلیشن جو ہیں اس وہ میں چلتے رہتے ہیں، لیکن اس تھوڑا کے سا فوراً آپ کے ہاتھ سے سچویشن زاویہ نکل جانے کے اگر چانسز گفتگو ہیں. کا اور انداز گفتگو وہ بدل تو جائے تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے. فرق جن پڑتا صاحب میں چوہی صاحب کی طرف جاؤں گا. کسی کی کیا بات کروں، شبانہ آزمی بھی یہ کہتی ہیں کہ میں بطور مسلمان وہاں ایک فلیٹ نہیں خرید سکتی، مجھے روک دیا جاتا ہے، وہاں فلم کی نمائش نہیں ہو سکتی. سو کہ وہ شخص جو انڈیا میں ہی نہیں پوری دنیا میں انڈیا کی شناخت تھا، دلیپ کمار، اس کی زندگی بھی انہوں نے الجیریا میں کی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور بنیادی طور پر پشاور میں پیدا ہونے والا مسلمان ہے. بھارت میں مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور اس کا ایک جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی آنکھیں دکھائی جائیں. ہم ایک نیوکلیر خطے میں رہتے ہیں، 4 ملک ہیں یہاں نیوکلیر، اور نیوکلیر جنگ کا کوئی تصور دنیا میں اب موجود نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم پر زندگی تنگ کی جائے گی، ہمارا پانی بند کیا جائے گا، لوگوں کو مارا جائے گا، اس طرح جس طرح ٹرین روک لی گئی ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، تو کب تک ہم بھی اس ساری صورتحال کو دیکھتے رہیں گے، چپ رہیں گے، برداشت کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے. وہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے فارن آفس میں، تو وہ کتنا شرمناک ایک واقعہ ہے. وہ تصویر سارے دنیا میں وائرل ہو گئی ہے کہ یہ منہ کالا کر دیا ہے، سیاہی پھینک دی ہے، تو اس کے کلکرنی کے منہ پہ، اور وہ بیٹھا رہا، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ جو کر رہے ہو، مجھے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، میں ان کی پذیرائی کروں گا اور میں ان کی کتاب کو آگے بڑھاؤں گا. بہت برنک مین شپ جس کو کہتے ہیں نا، یہ بالکل پہاڑی کے کنارے پہنچ چکے ہیں، اور اگر یہاں پہ تصادم ہوتا ہے تو دونوں بھی نیچے گر سکتے ہیں، یا وہ گر سکتے ہیں، یا جو بھی ایکسٹریملی ڈراسٹک اور ہارریبل کانسیکوینسز میں فالو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو ان کے اوپر دباؤ آئے باہر کا. اب دیکھیے نا، نہیں باہر کا کیسے؟ اب میں معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے پرائم منسٹر امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، وہ ایک ورکنگ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کوئی اسٹیٹ ٹرپ پہ نہیں جا رہے. امریکہ کچھ نہیں کرتا ہے، جو امریکہ تو بھارت کی گود میں بیٹھا ہے. امریکہ نے تو جو اسٹریٹجک ڈکلیریشن جو کیا تھا، کمرشل اینڈ اسٹریٹجک ڈکلیریشن، اس میں کیا کیا؟ اس میں پاکستان کے تنظیموں کا نام لیا گیا، جو کہ کبھی یہ تھرڈ کنٹری کے بارے میں اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. وہ تو امریکہ تو بالکل ہی. لیکن اوفا میں چین اور روس نے یہ بھارت کو واضح کر دیا کہ پاکستان اور آپ برابر کی ممبرشپ لیں گے، اور پاکستان کی اس خطے میں جو اہمیت ہے اس کو آپ کم نہیں کر سکتے. تو اور یہ بات بھی ہوتی تھی کہ کوئی تیسرا ملک ہمارے معاملات کو حل کروا دے. 65 میں ایسا ہوا تھا، روس میں ہم اکٹھے ہوئے ماسکو میں، اور تاشکند کا معاہدہ ہوا. تاشکند کے معاہدے کے نتیجے میں پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہاں جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ کہ امریکہ کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے انڈیا میں، اور امریکہ کے انٹرسٹ کی بنیاد پر امریکہ اب ہمیں اس جگہ پر رکھنے کی کوشش کرے گا کہ جو بھارت چاہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہماری فارن پالیسی میں میجر تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. رشیا کے وہ تعلقات روس جس کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے اور امریکہ کے بنیاد پر لڑ رہے تھے، اب ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں. انہوں نے ہم پہ اسلحہ دینے پر پابندی لگا رکھی ہوئی تھی، اور بھارتی لابی وہاں بہت مضبوط تھی. ہم ان سے ہیلی کاپٹرز بھی لے رہے ہیں، تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے. جیٹ فائٹرز، جیٹ فائٹرز MI-35 اور یہ MI-17 جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھے. 32 بھی 35 بھی ایئرکرافٹ SU-35 کی جو بات ہو رہی ہے، اور most وہ advanced اب fighter ہم aircraft. کچھ لے چکے ہیں، کچھ آئیں گے. لیکن جو چائنا کا معاملہ ہے اور چائنا کی اکانومی کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد پر 2 چیزیں ہمیں ذرا دیکھ لینی چاہیے. وہ یہ کہ چین بھارت کو کہاں رکھتا ہے. مودی کے دورے پر جب چین کا تھا تو چین نے جو انڈیا کا سرکاری نقشہ شائع کیا اس میں کشمیر نہیں تھا. ٹھیک، اگر ان چیزوں پر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جو نقوی صاحب نے بات کی تھی گاندھی کے حوالے سے، وہاں اب صورتحال یہ ہے کہ گاندھی کا قاتل اب انڈیا کا ہیرو ہے.
اب وہ گاندھی کو اپنا ہیرو نہیں کہتے. یہ RSS اس وقت بھی اس میں شریک تھی، گاندھی کے قتل میں بھی. گاندھی کی اپنی ایک فلسفی تھی، اس کا قائد اعظم نے بھرپور مقابلہ کر لیا، یہ وطن بن گیا، اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں. لیکن گاندھی کے قاتل کو اگر ہیرو بنا دیا جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کہاں کس حد تک ہے. میں بریک لینا چاہوں گا، بریک کے بعد اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. فارن پالیسی کو ڈسکس